گیتا جو ہے شری کرشن نے شری ارجن کو جو اپدیش دیے کروچھیترا کے میدان میں ظلم کے خلاف طاقت کے استعمال کے لیے، اس کا نام گیتا ہے جی بالکل. تو اگر گیتا جائز ہو سکتی ہے ظلم کے خلاف جی طاقت کے استعمال پہ آمادہ کرنے کے لیے، تو قرآن میں کیا برائی ہے؟ یہ خیال رکھیے نا. ہم ابو جہل اور ابو لہب جو ہے اس کے خلاف طاقت کا استعمال کیوں نہ کریں؟ میرے ساتھ اس پورے مدعے پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب. اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر بھی رہ چکے ہیں اور فی الحال مولانا آزاد جودھ پور یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں. آج INN چینل پر ان 26 آیات پر بات ہونے والی ہے جس پر لگاتار آپ سوال کر رہے ہیں، ہمیں کمنٹس میں آپ لکھ رہے ہیں کہ ان 26 آیات کے بارے میں بتائیے. تو میں آج پوری بات چیت کر رہا ہوں پروفیسر اختر الواسع صاحب سے. سر شکریہ وقت دینے کے لیے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ INN چینل پر ہیں. آپ کی عنایت، آپ کا کرم، آپ کی مہربانی، آپ نے یاد کیا اور ایسے اہم مدعے پر آپ نے بات کرنے کے لیے میرا انتخاب کیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے بھائی ساحل نقوی صاحب، میں INN چینل سے جڑے ہوئے تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ یہ سوال انہیں آپ سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے. یہ سوال انہیں وسیم رضوی سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے پیٹ میں یہ مروڑ کیوں ہو رہا ہے. وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، زندگی گزار دی، شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین رہا جی، اور ایک دم ایسا کیا ہوا کہ اسے یہ خیال ہوا کہ قرآن کریم کو چیلنج کرنا چاہیے جی. تو بنیادی طور پہ ایک بات یہ سمجھنا چاہیے، یہ صرف شرارت ہے، یہ صرف ایک طرح سے فتنہ پردازی ہے، یہ ایک طرح سے صرف مسلمانوں کو مشتعل کرنا، مسلمانوں کو تیش دلانا، مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے بیچ میں غفلت کی اور نفرت کی دیوار کھڑا کرنا ہے. ایک بات نمبر 1. نمبر 2، یہ جو بات کہی جا رہی ہے جہاد کی، یاد رکھیے ایک تو پہلی بات یہ کہ جہاد کے لفظی معنی انگریزوں نے کیا لیے؟ انہوں نے لیے ہولی وار، اس لیے کہ انہیں عربی نہیں آتی تھی، ہمیں انگریزی نہیں آتی تھی. ہم نے ان کے ہولی وار کو قبول کر لیا جوں کا توں جی. نتیجہ کیا ہوا؟ جبکہ قرآن میں جہاد کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ جہاد کا مطلب جو ہے اٹ موسٹ سپریم اسٹرگل ہے، یا موسٹ سپریم اسٹرگل کہہ لیجئے. یعنی وہ جد و جہد اور وہ سعی مسلسل اور وہ کوشش جو کہ انسان اپنی آخری حد تک کرتا ہے، جس میں جہاد اکبر کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ قرآن کے لفظوں میں وہ ہے جو آپ اپنے نفس سے کرتے ہیں. یعنی اپنے اندر جو برائیاں ہیں، اپنے اندر جو کینہ ہے، اپنے اندر جو حسد ہے، اپنے اندر جو فساد ہے، اپنے اندر جو نیت کی ایک طرح سے خرابی ہے، اس کے خلاف جو جہاد کرتے ہیں وہ جہاد اکبر ہے. تو ایک بات. دوسرے یاد رکھیے اسلام جہاد کا قائل ہے، قتال کا نہیں، فساد کا نہیں. وہ لوگ جو وسیم رضوی جیسے لوگ ہیں وہ جہادی نہیں ہیں، فسادی ہیں، یہ خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قرآن کریم کا ایک بالکل واضح سیدھا سادہ موقف ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک معصوم بے قصور انسان کو قتل کرنا تمام انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. اور ایک بے قصور معصوم جو انسان ہے اس کی جان بچانا جو ہے تمام انسانیت کی جان بچانے کے مطابق ہے. تو قرآن کا موقف تو سیدھا سادہ، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟
اب ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں، یہاں پہ ذرا سا تھوڑا سا آپ معاف کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کوئی انوکھا مذہب نہیں ہے جس کے اندر کے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، سختی کے استعمال کو منع کیا گیا ہو۔ آپ یاد کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ صاحب مظلوم کی حمایت کرنا سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیسے کریں؟ آپ نے کہا ظالم کو ظلم سے روک کر کرو۔ تو جو مذہب ظالم کو ظلم سے روکنے کی بات کرتا ہو، اور رسول کے بارے میں یہ یاد رکھیے وہ قرآن ناطق ہیں جی، مطلب چلتا پھرتا بولتا ہوا قرآن ہے جی، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ بالکل۔ ایک بات، دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام اکیلا مذہب نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر ہندو گھرانے میں جی مہا بھارت نہیں رکھی جاتی، لیکن گیتا رکھی جاتی ہے۔ بالکل۔ اور گیتا کیا ہے؟ گیتا جو ہے شری کرشن نے شری ارجن کو جو اپدیش دیے کروچھیترا کے میدان میں ظلم کے خلاف طاقت کے استعمال کے لیے، اس کا نام گیتا ہے جی۔ بالکل۔ تو اگر گیتا جائز ہو سکتی ہے ظلم کے خلاف جی، طاقت کے استعمال پہ آمادہ کرنے کے لیے، تو قرآن میں کیا برائی ہے؟ یہ خیال رکھیے نا۔ بالکل۔ ہم ابو جہل اور ابو لہب جو ہے اس کے خلاف طاقت کا استعمال کیوں نہ کریں؟ ایک بات۔ دوسرے بات، جہاں تک جنگ کا سوال ہے، اسلام جنگ کا قائل نہیں ہے، یہ خیال رکھیے، لیکن اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو پھر آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ بوڑھوں پر، بچوں پر، عورتوں پر طاقت کا استعمال نہ کریں۔ آپ کو لیے کہا گیا ہے کہ آپ لہلہاتے کھیتوں کو، ہری بھری کھیتیوں کو، سرسبز و شاداب پھلدار درختوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تب بھی کہ جب جنگ کا ماحول بن جائے اور حکم آ جائے؟ نہیں، جنگ کی حالت میں ہی تو یہ ہوگا بھائی، اور کب ہوگا؟ نہیں، تب بھی بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، نہیں پہنچانا، عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا، کیا بوڑھوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اور نہیں، جوانوں میں بھی وہ لوگ جو تمہارا مقابلہ کرتے ہوئے آگے آئیں اور پھر تمہاری طاقت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے واپس ہونے لگیں، تو پیچھے دوڑا کے انہیں قتل مت کرو۔ یہ ہے اسلام کا موقف۔ اب آپ ایسی کتاب میں کون سی 26 آیات نکال رہے ہیں، میری سمجھ میں تو آتا نہیں۔ ایک سوال یہاں یہ ہے کہ آپ نے بھی یہ بات کہی کہ ان میں کیا ہے یہ تو وہی جانتا ہوگا کون سی وہ آیات ہیں۔ ان میں سے ایک آیت کا چھوٹا سا ذکر میں کر دیتا ہوں، جس کو ایک انٹرویو میں اس نے خود کہا بھی ہے اور سوال بھی اس سے کیا گیا کہ تم لڑو، لڑائی کرو، ان لوگوں کو قتل کرو، وہ لوگ کہ جو ادھرمی ہیں، جو دھرم کو نہیں مانتے۔ اور یہاں اس نے جو میننگ نکالا ہے میں وہ بتا رہا ہوں، باقی تو آپ بتائیں گے بہتر ہمارے ویورز کو، کہ وہ ادھرمی جو اسلام کو نہیں مانتے وہ ادھرمی ہیں۔ ادھرمی کا شبد جو استعمال کیا گیا ہے، جس کو کافرین کا لفظ بھی کہا جا رہا ہے۔ ایسا ہے، ایک بات آپ سمجھیے، پہلے تو کفر کے معنی جاننے چاہیے۔ کفر کے معنی چھپانے کے ہیں۔ کسان بیج بوتا ہے بالکل جی، وہ کفر کرتا ہے، ہاں اس کو بھی کہا، ہاں وہ کفر کرتا ہے یعنی چھپاتا ہے ایک طرح سے۔ دوسری بات جو ہے کہ وہ شخص جو حق، سچ کو چھپاتا ہے وہ ادھرمی ہے، نمبر ایک۔ لیکن قرآن کریم کو وہ جانتا ہی نہیں ہے وہ شخص۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے جی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے ہے۔ بالکل۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ذہن و ضمیر کی پوری آزادی کے ساتھ جس عقیدے کو ماننا چاہتے ہیں مانیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جی آپ مجھے بتائیے کہ جن لوگوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے قرآن کے حوالے سے کہ آپ ان کو پیچھا کرو، انہیں مارو، ان کو قتل کر دو، ان کو ہلاک کر دو، وہ یہ بھول جاتے ہیں یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے جو آپ کو زندہ رہنے نہیں دینا چاہتے۔ وسیم رضوی اور اس کے چاہنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مکہ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں فتح مکہ تک، وہ کہاں ہوئی ہیں؟ مدینے کے پاس ہوئی ہیں، مکے کے پاس نہیں ہوئی ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ تمام جنگیں دفاعی تھیں، ڈیفنس تھیں، ڈیفنس میں تھی جی۔ اور صلح کہاں ہوئی ہے؟ مکے کے قریب صلح حدیبیہ۔ تو کیا مطلب ہوا جی؟ تو جو آپ کا کو جینے نہیں دیتے، آپ کو آپ کا مذہب کا پالن نہیں کرنے دیتے، آپ کو آرام سے اور خیریت سے زندگی گزارنے نہیں دیتے، آپ کو ہر دم پریشان کیے رہتے ہیں، آپ اگر حبشے چلے جائیں تو وہاں تک آپ کا پیچھا کرتے ہیں، کہ جو آپ کو شعب ابی طالب میں قید رکھتے ہیں، جو آپ کو کیا میں طائف کے اندر آپ کی ایڑیاں لہو لہان کر دیتے ہیں جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو انتقام لیا نہیں جی۔ آپ یہاں کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے انتقام لینے کو کہا جا رہا ہے؟ کہاں کہا جا رہا ہے؟ اور کس سے لیا جا رہا ہے انتقام جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اگر پڑھی ہوتی تو پتہ ہوتا کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک باقاعدہ وفد جو ہے وہ مدینہ منورہ آیا، مسجد نبوی میں مہمان رہا، رسول کا مہمان رہا۔ تو اگر معاف کیجیے گا غیر مسلموں سے ایسا بہر ہوتا تو یہ کائے کو ہوتا جی؟ لیکن آج کے دور میں تو وہی چیز بتائی جا رہی ہے نا۔ اگر میرے 2-3 سوال اور ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ کہ جو وسیم رضوی بات کہہ رہا ہے وہی بات نرسنگانند سرسوتی پریس کلب میں کہہ رہا ہے، اور انہی آیات کا ذکر وہ بھی کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن تو دونوں میں بھی ہے۔ کوئی کنیکشن ایسا ہے، یہ کنیکشن جو ہے یہ بنیادی طور پہ باطل کا باطل سے ہے، حق کا نہیں ہے۔ ایک بات آپ سمجھیے، آپ پریشان کائے کو ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کا جو قاتل تھا وحشی، اس سے سب سے بڑا انتقام کیا لیا انتقام معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے سب سے بڑا انتقام اس سے یہ لیا کہ آپ نے اس سے کہا تو میرے سامنے مت آیا کر، کیونکہ جب تو میرے سامنے آتا ہے تو میرے چاچا جو ہیں ان کا کی لاش جو ہے وہ میرے نظروں کے سامنے گھوم جاتی ہے جی۔ تو وہ نبی رحمت و سراپا رحمت جو ہے انتقام یہ لیتا ہے جی۔ آپ اتنی پرانی بات اور پیچھے کی بات چلے جائیں، شروع میں مکے کا دور ہے، نبوت کا اعلان ہوا ہے جی، رسول گزرتے ہیں گلی سے، ایک بڑھیا روزانہ کوڑا پھینکتی ہے جی، رسول پریشان نہیں ہوتے، رسول پریشان نہیں ہوتے، نہ راستہ بدلتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ کوڑا نہیں پھینکا جاتا۔ جس دن کوڑا نہیں پھینکا جاتا اس دن رسول سراپا سوال بن جاتے ہیں، غالب کی زبان میں نہیں، غالب کے انداز میں، واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ ہم کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر، اور اس کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں اوپر بالکل جی۔ بڑھیا سمجھتی ہے آج میری خیر نہیں، اب تو آ گیا میرا موقع، اب میری گردن گھونٹ دی جائے گی، لیکن رسول اس کی طبیعت خراب دیکھتے ہیں تو خدمت کرتے ہیں، دوا دارو کرتے ہیں جی، اور اس طرح اپنے اخلاق کریمانہ کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو یہ رسول کا تو یہ وہ ہے رویہ جی۔ میں نے آپ کو اتنی مثالیں دے دیں بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی ہوں گی کہ وہ ان 26 آیات کا جو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک بات آپ سنیے میری بات، وسیم رضوی اپنے مطلب مجھے اس کے عقیدے پہ بھی اب وہ نہیں رہا، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، وہ لوگ
جو کہ فتح مکہ کے بعد کے مسلمانوں کے بارے میں سوالیہ نشان قائم کرتے ہیں، انہیں بھی اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے اگر انہیں معاف کر دیا تو معاف کیجیے گا، پھر کس کی بات رہ گئی؟ بالکل صحیح۔ ایک آخری سوال اور اختر الواسع صاحب، اس کے بعد انٹرویو کو ختم کریں گے، کیونکہ ان 26 آیات کا ذکر پوری طرح سے ہو گیا، کیا کچھ اس میں ہے آپ نے پورا واضح کر دیا، اور ہمارے ویورز کو مجھے لگتا ہے کہ ان 26 آیات کا جو لگاتار آپ لوگ ذکر کر رہے تھے وہ پوری بات واضح ہو گئی، اور اسلام جہاد کے لیے کیا کہتا ہے وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ ایک سوال میں اس میں موجودہ حالات کو لے کر کرنا چاہوں گا، جس میں نرسنگانند سرسوتی کو بھی جوڑوں گا، وسیم رضوی کو بھی جوڑوں گا، کیونکہ دونوں کو ایک ہی تھالی کا چٹا بٹا بتایا جا رہا ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جڑیں کہیں نہ کہیں سے ملتی ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جڑیں کہاں سے ملتی ہیں اور وہ جڑیں کیسے ختم ہوں گی؟ نہیں، دیکھیے، ختم ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ شر جو ہے، جی، شر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک بات آپ سمجھیے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، جو ہیں، انہوں نے ہمیں جو سبق سکھایا ہے صبر کا، جی، شکر کا، خدائے بزرگ و برتر پہ بھروسے کا، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے لوگ تو ہمیشہ پیدا ہوتے رہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جی، یاد کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے کوہ صفا پہ قوم کو پکارا تھا تو سب سے پہلے کس نے برا بھلا کہا تھا؟ ابو لہب نے برا بھلا کہا تھا۔ جی بالکل، جی، تو اصل چیز جو ہے ہمیں وہ نہیں بھولنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام اس سے زیادہ آزمائش سے گزرا ہے، مسلمان اس سے زیادہ پریشانی سے گزرے ہیں۔ شعب ابی طالب کے قیدیوں کو مت بھولیے، آپ ہجرت حبشہ کرنے والے مسلمانوں کو مت بھولیے، جی، آپ طائف کے وادی میں ایڑیاں لہو لہان ہونے والے کرا لینے والے اور اپنے نالین شریفین کو خون سے بھگو دینے والے پیغمبر اسلام کو مت بھولیے۔ جی، آپ جو ایک طرح سے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے بھوکے پیٹ پر ایک کے بجائے 2 پتھر باندھنے والے پیغمبر اسلام کو مت بھولیے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ حق غالب رہتا ہے، حق کو غالب آنا ہے اور باطل کو بہرحال مٹ جانا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ اختر الواسع صاحب اس پورے مدعے پر INN چینل سے تفصیل سے بات کرنے کے لیے، اپنا وقت دینے کے لیے۔ شکریہ آپ کا۔ تو صاف طور پر ہم نے آپ کے جو سوالات تھے وہ سیدھے پروفیسر اختر الواسع صاحب کے سامنے رکھے، ان سے جوابات لیے اور آپ تک وہ جواب پہنچائے۔ آپ نے سنی لیا ہوگا کہ کس طرح سے کیا کرنا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، رسول کی سیرت کیا سکھاتی ہے۔ مسلمانوں کو ایک سیدھا پیغام یہی ہے کہ آپ سیرت پیغمبر پر عمل کرتے رہیے۔ اسلام اس سے زیادہ آزمائشوں سے گزرا ہے، بڑے سخت وقت اسلام نے دیکھے ہیں، اور آج تو یہ حالات کچھ بھی نہیں ہیں، لہٰذا صرف صبر و تحمل کا جو ایک مظاہرہ ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے کیا جاتا رہے، تمام مشکلیں آسان ہوتی رہیں گی۔ دلی سے INN چینل کے لیے ساحل نقوی۔